سورہ نساء کی آیت نمبر 84 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ صدق اللہ العظیم۔ بس آپ اللہ کے راستے میں قتال کریں، آپ تو اپنی جان کے ہی ذمہ دار ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ترغیب دیں۔ امید ہے، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی بند کر دے، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ جو شخص اچھی نیک بات کی سفارش کرے تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری بات میں سفارش کرے تو اس پر اس کا بوجھ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ شوال، رمضان کے بعد جو مہینہ شوال کا آتا ہے، اس میں جنگ احد ہوئی، تو اس کے اگلے ہی مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلمانوں کو کہا کہ بدر کے میدان میں ہم دوبارہ جائیں گے، اور چونکہ ہمارا کفار کے ساتھ وہاں وعدہ تھا کہ اگلے سال ہم آئیں گے، تو اب کو وہاں جانا ہے۔ تو ایک تو مسلمان احد کے زخموں سے چور چور تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو کمزور ایمان والے یا منافقین تھے وہ ڈرے ہوئے تھے کہ احد میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جانا ہے، تو آپ کے ساتھ 70 کے قریب جو جاں نثار افراد ہیں وہ تیار ہو گئے، اور آپ بدر کے مقام پر تشریف لے گئے، مگر ابو سفیان کا لشکر نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور یہ مسلمانوں کا لشکر وہاں سے کچھ دیر قیام فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ تو اس پس منظر میں فرمایا کہ اگر کوئی جائے نہ جائے، آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، اور آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا بھی تھا کہ کوئی جائے گا یا نہیں جائے گا لیکن میں تو راہ خدا میں قتال کروں گا، اور فرمایا کہ لا تکلف الا نفسک، آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، یہ آپ کی براہ راست اپنی ذات کی حد تک ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں ایک الگ ذمہ داری ضرور ہے، لیکن دوسروں کے کام کرنے سے آپ کی کام میں ٹھیک ہے ایک حوصلہ آئے گا، اجر بھی ملے گا، لیکن اگر دوسرے کام نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بھی کام نہیں کریں گے۔ اور یہ جو پیغام اور سبق جو ہے یہ دین کا کام کرنے والے، اجتماعی کام کرنے والے ہر ایک فرد کے لیے ہے، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے جی لوگ تیار نہیں ہیں، تو میں تو تیار ہوں لیکن لوگ اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ عذر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تیار ہیں تو آپ اس کام کے لیے چل پڑیں، نکل پڑیں۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رفتہ رفتہ سمجھ دیں گے تو وہ بھی چل پڑیں گے، لیکن لوگوں کے بیٹھ رہنے سے جو داعی ہے اور جو اصل بندہ ہے وہ نہ بیٹھ رہے،
لا تکلف الا نفسک، فرمایا کہ آپ تو اپنے ذمہ دار ہیں، وحرض المؤمنین، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ترغیب ضرور دیتے رہیں کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے، اور ان کے سامنے باتوں کو لاتے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نصیحت کرنا یہ مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہے، یہ بیکار نہیں جاتا۔ بعض دفعہ شیطان آدمی کو مایوس کر دیتا ہے کہ تیرے کہنے سننے کا کیا فائدہ۔ اگر آدمی کہنا سننا بیکار نہیں جاتا، بشرطے کہ اس میں 3 صفتیں ہوں۔ ایک صفت یہ ہو کہ آدمی کلمہ حق کہے، یعنی بات صحیح کرے، اور دوسری یہ ہے کہ نیت حق ہو تو اس نیت سے بات کرے، اور تیسری یہ ہے کہ بطریق حق، صحیح طریقہ بات کرنے کا ہو، تو یہ بات بیکار نہیں جاتی۔ چاہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ بات ہو، بیوی کے ساتھ ہو، پڑوسی کے ساتھ ہو، یا بادشاہ کے ساتھ ہو، یعنی دنیا کے کسی بھی دائرے میں کسی بھی جگہ آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، مگر درست طریقے سے، درست نیت کے ساتھ، اور بات بھی درست کرے، تو اللہ اس بات میں اثر رکھتے ہیں اور وہ اپنا رنگ لاتی ہے۔ لیکن اگر نیت میں فتور آ جائے، مثلا ایک آدمی جو ہے وہ کسی برے کام میں پڑا ہوا ہے، تو ہمارے دل میں حقارت آ گئی اس کی، ہم نے کہا کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں اور یہ برا ہے، تو یہ نیت پہلے نمبر پر ہی خراب ہو گئی، اس بات کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں اس کو اچھا سمجھے، ہاں یہ ضرور ہے کہ بیچارہ اچھا آدمی ہے، لیکن اس وقت یہ بری کیفیت میں گرفتار ہے۔ جسے بیمار سے نفرت نہیں ہوتی، بیمار سے ہمدردی ہوتی ہے انسان کو، اور اس کی بیماری کا علاج سوچا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ برائی میں پڑا ہے، بری حرکتوں میں پڑا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، اس کی حقارت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ ہمارے کہنے سننے میں جو نیت ہوتی ہے وہ تسکین نفس کی ہو جاتی ہے، یعنی ہمیں غصہ آیا کہ فلاں جو ہے نا وہ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو ہم نے جا کر اس کو اچھی طرح اس کے اوپر جو ہے وہ برسات کر دی کہ تم پڑے رہتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، تو اس سے ہمارا مقصود یہ نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھ لے، بلکہ ہمیں جو غصہ آیا اس کے نماز نہ پڑھنے پر، اس غصے کا ہم نے اظہار کر دیا یہ لفظ بول کر۔ تو یہ بظاہر تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ مقصود اس سے اگلے کی اصلاح نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کی تسکین ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کہیں انتقام مقصود ہوتا ہے، آدمی کو پہلے سے کبھی کسی موقع پر کوئی اس شخص پر غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور اب بہانہ بن جاتا ہے اس غصے کا انتقام لینے کا۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جن سے انسان کی بات بے وزن ہو جایا کرتی ہے، بے اثر ہو جایا کرتی ہے۔ صحیح بات ہو، صحیح طریقے سے ہو، صحیح نیت کے ساتھ ہو، تو اپنا رنگ ضرور لاتی ہے۔ وحرض المؤمنین، فرمایا کہ مسلمانوں کو خیر کی، کار خیر کی ترغیب دیتے رہیں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، باقی رہا یہ اندیشہ کہ اگر لوگ نہیں نکلیں گے تو کام کیسے ہوگا، لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو کافروں سے مقابلہ کیسے ہوگا۔ اور میں یہ اندیشہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ جس نے آپ کو حکم دیا ہے یہ اس کا کام ہے۔ وہ یہ ایسا انتظام کرے گا کہ کافروں کی لڑائی کا منہ موڑ دے گا، اور ایسا کر دیا اللہ نے کہ بدر میں آپ تو 70 آدمیوں کو لے کر چلے گئے، لیکن یعنی یہ پہلا بدر نہیں، یہ دوسری بدر صغرا کہتے ہیں اس کو، تو لیکن اس سے کوئی بھی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، حالات کو پلٹنا، حالات کو بنانا، حالات کو بگاڑنا، یہ تو اس کے تو بائیں ہاتھ کا بلکہ انگلی کا کھیل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کی فکر آپ نہ کریں، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے، اور اللہ جب سزا دینے پہ آتے ہیں تو اس سے کون بچ سکتا ہے، کون کسی کو بچا سکتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں دستور ہے کہ ہر آدمی کے ہر جگہ پر تعلقات یکساں نہیں ہوتے، اپروچ ایک جیسی نہیں ہوتی، تو کہیں کہیں اس کو کام پڑ جاتا ہے، کسی محکمے میں پڑ جاتا ہے، کسی دینی جگہ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایک آدمی کے بات کرنے سے، کوئی ریفرنس دینے سے، کوئی سفارش لکھنے سے، کچھ رکا لکھ دینے سے
کوئی فون ہی کر دینے سے اس کا کام بن جاتا ہے، اور وہ جائز کام ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا، جائز کام ہے، اس کا حق ہے، اور آپ کے 2 لفظ بول دینے سے وہ کام بن گیا، تو اسے سفارش کا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سفارش اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ اچھی سفارش وہ ہے کہ جس میں جو سفارش ہو، یعنی ایک تو مقصد اس کا اچھا ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کو سفارش بطور سفارش ہی ہو، سفارش دباؤ کا ذریعہ نہ ہو، اخلاقی دباؤ اس کے اندر نہ ہو، یعنی جو اگلا جس سے آپ سفارش کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو وہ کام کرنے پر مجبور نہ پائے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے یہ ہو کہ یہ سفارش تو آئی ہے تو سفارش ہی، رکے کے اوپر تو سفارش ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس سفارش کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میری ٹرانسفر ہو جائے گی، میرا تبادلہ کہیں دور دراز کے علاقے مجھے پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ سفارش نام کی سفارش ہے، حقیقت میں سفارش نہیں، حقیقت میں دھونس ہے، یہ جبر ہے، یہ سفارش نہیں ہے۔ ہاں جو صحیح سفارش ہے وہ یہی ہے کہ سفارش جو ہے وہ حقیقت میں ہو، یعنی صرف متوجہ کرنا ہو کہ یہ بندہ میرے خیال میں مستحق ہے اور آپ تک اس کی رسائی ذرا مشکل تھی تو میں نے اس کو ایک ریفرنس دے کے آپ تک بھیج دیا، آپ اس کا کام کر دیں۔ تو ایسی صورت میں اگر اس کا کام ہو جاتا ہے تو ایک کار خیر وجود میں آئے گا، فرمایا کہ اس کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا، اور بلکہ چاہے کام نہ بھی ہو، مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اگر کام نہ تو صحیح سفارش کرنے کا اجر آدمی کو مل جاتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس غلط سفارش ہو، شفاعت سیئہ ہو، سیئہ کا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کام ہی غلط ہو، یعنی ایک بندہ مجرم ہے، اس نے واقعتاً جرم کیا ہے اور وہ اب پھنسا ہوا ہے، تھانے میں ہے یا کہیں اور کسی جگہ پر ہے، اب آپ سفارش کر کے اس کو چھڑوا رہے ہیں، جہاں اس نے قتل کیا ہوا ہے اس پر کوئی کیس ہے، آپ سفارش کر کے اس کو چھڑوا رہے ہیں، تو یہ شفاعت سیئہ ہے۔ اور شفاعت سیئہ کا فرمایا کہ بوجھ شفاعت کرنے والے کو بھی ملتا ہے، یعنی چاہے وہ چھوٹ جائے یا نہ چھوٹے، دونوں صورتوں میں جس نے غلط سفارش کی ہے اس کے نامہ اعمال میں اس سفارش کا جو جزا سزا ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ کام جائز ہے لیکن یہ دھونس سے کروانا چاہ رہا ہے اس کو، تو یہ بھی سفارش کا حق مارنا ہے اور سفارش کا مس یوز غلط استعمال ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے اور لوگوں کو بھی اس حوالے سے آگاہ کرتے رہنا چاہیے کہ سفارش اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ سفارش ہو اور اچھی بات کی ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی وہ کام تو ویسے بھی کر سکتے ہیں لیکن اچھی سفارش کروا کے وہ سفارش کرنے والے کو اجر دلوا دیتے ہیں۔ اور جو باقی رہا کہ اگر کوئی بری سفارش کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ سزا دینے پر قادر ہیں۔ مقیت کا ایک ترجمہ قدرت والا ہے اور دوسرا اس کا ترجمہ ہوتا ہے نگران، نگہبان، یعنی تم کیا کر رہے ہو، سفارش درست کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو، اس بات سے غافل نہ ہو کہ یہ کہیں نہ کہیں نوٹ ہو رہی ہے، یہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ جیسے تمہاری جو ہے وہ سروس کا ریکارڈ بنتا ہے اور اس میں دیکھا جا ہے کہ کیسی اس کی پرفارمنس رہی اور کیسا کام کیا، ایسے ہی ایک فائل اوپر بھی تیار ہوتی ہے انسان کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، وہ فائل ایسی ہے کہ اس میں کبھی تغیر تبدل بھی نہیں ہوتا، اور وہاں کوئی لا تنفع شفاعہ، یہاں بری سفارش کرنے والے کو وہاں کوئی سفارش نہیں ملے گی اور نہ کوئی وہاں مددگار ملے گا۔ اس لیے آدمی کو اس حوالے سے محتاط رہنا چاہیے، اور بالخصوص خود بھی سفارش لینے والے پر بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ جب آدمی اوریجنل ہو، ٹھیک ہو، پھر تو سفارش لینے میں بھی اصرار ہونا چاہیے، لیکن اگر آدمی غلط ہے تو وہ اب سفارش کروانے کے لیے دباؤ نہ ڈالے، رشتہ داری کا دباؤ، دوستی کا دباؤ یا تعلقات کا دباؤ، یہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے سفارش کے اندر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سفارش للہ فی اللہ ہوتی ہے، یہ کار خیر ہے، للہ فی اللہ ہوتا ہے، ہے اس پر اجرت طلب کرنا حرام ہے، یہ رشوت بن جاتی ہے، سحت کہا گیا، اس کو حرام کہا گیا، رشوت بن جاتی ہے کہ میں نے تیری سفارش لکھتا ہوں اتنے پیسے لا، میں تیرا کام کرتا ہوں اتنے پیسے لا، تو یہ رشوت کی صورت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔